بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اسلام میں داخل ہونے کا ایک یہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا جائے اور دل سے اس کا یقین کر لیا جائے۔ اور اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اس کی طاقت، اس کی عظمت سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیں، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں اور مجھے آپ کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کی مجھے مدد مل جائے، آپ کی طرف سے مجھ پر رحمت کا نزول ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا، اے میرے موسیٰ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں اپنے لیے ایک خاص عمل پوچھتا ہوں جس کا مجھے ہی فائدہ ہو۔ جواب ملا موسیٰ تجھے کیا پتہ، اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 7 آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دو، یہ زمین و آسمان والا پلڑا ہواؤں میں اڑتا پھرے گا، یہ کلمے والا پلڑا اتنا بھاری ہوگا یہ زمین سے پھر بھی نہیں اڑ سکے گا۔ اتنی طاقت ہے اس کلمے کے اندر۔ جب ایک دفعہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں
تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ستون تو گواہ رہ جا، تو گواہ ہو جا، اس بندے کی میں نے بخشش کر دی، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ یہ معمول بنا لیں، یہ کلمہ طیبہ روزانہ ہم 313 مرتبہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، مسلسل پڑھتے رہیں، سارے دن میں 313 کی تعداد پوری کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک اس کو اگر ہم مکمل کر لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا عظیم فائدہ ہوگا۔ جب ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ملتا ہے تو 313 کا جو معمول بنا لیں گے تو نیکیاں تو اتنی زیادہ ہو جائیں گی جن کو آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو بندہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی کامیابی کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اس کی کامیابی تو آپ سمجھے کہ پھر پکی ہے۔ آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی ہے، آپ انشاءاللہ یہ پڑھیں، آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں دے گا اور آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔